ذکر ہے۔ سائل کا مقصد یہ ہے کہ اس امت میں شرک اصغر، ریاکاری وغیرہ کے وقوع کی خبر تو ہے، لیکن شرک اکبر کے وقوع کی خبر نہیں۔ یہ دھوکے پر اور فراڈ پہ مبنی سوال ہے جو بزرگ نے کیا ہے، اور جن مولویوں کی عادت ہوتی ہے بات کو بدل دینا۔ حالانکہ اگر قرآن کی بات کریں، قرآن نے بھی کہا ہے لا یزالون یختلفون، کہ ہمیشہ مسئلہ توحید پر اختلاف رہے گا۔ اور اگر حدیث کی بات کریں تو 18 احادیث نبی کریم علیہ السلام کی ایک ہی مضمون پہ وارد ہوئی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پچھلوں کی راہ چلو گے، اور کیسے راہ چلو گے؟ ذراعًا بذراع، شبرًا بشبر، بالکل جیسے جوتا جوتے کے ہم مثل ہوتا ہے، ہم شکل ہوتا ہے، اسی طرح ان کی چال تم چلو گے، حتیٰ کہ ان میں اگر اپنی ماں سے بدکاری کرنے والا کوئی ہوگا تو اس امت میں بھی موجود ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ اجل یہود والنصارى، یہود و نصارہ مراد ہیں۔ تو آپ نے فرمان ہم اور کون ہیں؟ یعنی اس امت کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ یہود نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، اور ہو بہو۔ اب سوال یہ ہے، یہ مضمون تو متواتر اور مشہور ہے کہ یہود نصارہ میں شرک اصغر تھا یا اکبر تھا؟ شرک اعتقادی تھا یا صرف وہ ریاکاری تھی؟ یہود اور نصارہ میں شرک اعتقادی بھی تھا، شرک فعلی بھی تھا۔ اور یہ یہود و نصارہ تھے جنہوں نے انبیاء کو قبروں میں زندہ سمجھ کے پکارا، قبروں کو پوجا، اور اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا فصوروا تلک الصور۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی، معطا مالک میں موجود ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو آپ دعا کر رہے ہیں، اگر امت میں یہ شرک ہونا ہی نہیں تھا تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر کو مودی نے جا کے سجدہ کرنا تھا یا ٹرمپ نے جا کے سجدہ کرنا تھا؟ تو ٹرمپ مودی یہود نصارہ نے تھوڑی پوجنی تھی، یہی لوگ پوجنے والے تھے جو پاؤ سلطان پہ کتے لڑا رہے ہیں، اور جو علی حجویری کے دربار کو زنا کا اڈا بنا کے بیٹھی اور شرک کا اڈا بنا کے بیٹھی، یہی وہ بھنگی چمسی انہوں نے پوجنا تھا۔ فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے امت کو فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گانا بنانا، جب گھٹا نہ کرنا اور وہاں پر میلے نہ لگانا۔ رہ گیا تمہارا درود، صلو علیہ، تم مجھ پہ درود پڑھو، اور جہاں پر بھی درود پڑھو گے مسئلہ ایک ہی ہے
چاہے قبر پہ پڑھو یا پاکستان میں پڑھو، درود مقبول دعا ہے اللہ کے ہاں، اور اس کا ثواب ان تک پہنچے گا۔ تبلغنی حیث ما کنتم، حیث ما کنتم، چاہے قبر پہ پڑھو یا قبر سے دور پڑھو، یہ مقبول دعا ہے عند اللہ، اس کا نتیجہ اور ثواب تک پہنچے گا۔ اور یہ 5 احادیث بالکل صریح ہے اس باب میں کہ کہیں بھی درود پڑھا جائے، چاہے آپ کی قبر پہ یا دور، تو اس درود کا جو نتیجہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو رحمت اور ثواب ہے وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح نہیں پہنچایا جاتا جیسے مولوی کہتے ہیں کہ فلانا پتر فلانے کا، اس طرح شناختی کارڈ کی وہاں ضرورت نہیں۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ ہم جو صبح کی نماز میں یا ابھی جمعے کی نماز میں ہم نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، معنی کیا ہے؟ ہم پہ اللہ کی سلامتی ہو اور تمام مباحدوں پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ والا سلام جو ہے اصابت کل عبد صالح فی السماء اور فی الارض، جو کوئی بھی مومن مباحد آدمی جہاں پر بھی ہے یہ سلام اس تک پہنچتا ہے۔ اب میں نے صبح کی نماز پڑھی، میں نے یہ سلام پڑھا تو فرشتوں نے شناختی کارڈ میرا آپ کو دکھایا یا آپ کا شناختی کارڈ مجھے دکھایا، یہ مولویوں نے پتہ نہیں سمجھا ہوگا کیا ہے۔ درود پہنچتا ہے، پہنچنا حق ہے، لیکن پہنچتا شناختی کارڈ نہیں، فلانا پتر فلانے دا۔ پہنچنے سے مراد پہنچتی صوت اور آواز نہیں، پہنچتے کلمات نہیں، بلکہ پہنچتا کیا ہے؟ ثواب اور رحمت حادثہ من الصلاۃ، اس کا بلوغ ہوتا ہے۔ اور کسی آدمی کے جو نماز کا سلام ہے یہ بھی سب کو پہنچتا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ آپ نے دعا کیا کی؟ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ امت کو کیا فرمایا؟ میری قبر پہ بیلے نہ لگانا، ادھر جم گھٹے نہ بنانا۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ جب امت نے شرک کرنا ہی نہیں تھا تو پھر یہ احتیاط اور حراست توحید کا باب ہی کیوں رکھا؟ پھر آپ دیکھ لیں جنازہ ہے، جنازہ میں اگر مباحث سجدہ کرتا تو اللہ کا کرتا، لیکن شریعت نے پابندی لگائی کہ یہاں نماز ہوگی لیکن رکوع بھی نہیں ہوگا، سجدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک کی شرک کی راہ نہ کھلے اور شرک کے ہر سراغ کو بند کیا۔ عجیب بات ہے، جنازے میں تو کوئی فرقہ سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، اور پھر قبروں کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، دفن کرنے کے بعد سجدے بھی ہے، طواف بھی ہے، رکوع بھی ہے۔ یہ ان کی بدبختی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ امت میں شرک ہے ہی نہیں، عبداللہ ابن سبا سے شرک شروع ہوا، اور عبداللہ ابن سبا نے کلمہ پڑھا تھا، اور اس نے حضرت عثمان کا زمانہ ہے۔ اس امت میں شرک کی ابتدا عبداللہ ابن سبا سامری سے شروع ہوئی، اور اس نے کیا ریاکاری والا شرک کیا تھا؟ اس نے حضرت علی کو الہ کہا۔ یہ الہ کہنا یہ ریاکاری والا شرک ہے، یہ اعتقادی شرک ہے۔ پھر حضرت علی میں الوہیت مانی، عبداللہ ابن سبا سے پوری ایک پارٹی تیار ہو گئی، وہی پارٹی اسماعیلیہ باطنیہ، امام جعفر صادق کا بیٹا اسماعیل، اس کے نام پہ سبائی پارٹی اور دوسری اثنا عشری پارٹی، یہ دونوں پیداوار ہے عبداللہ ابن سبا کی، اثنا عشری بھی اور شش امامی بھی، 12 امامی بھی، ادھر 12 امام ادھر 6 امام، لیکن 6 اور 12 کی بنیاد عبداللہ ابن سبا یہودی کی وہ تحریک تھی جو سب سے پہلے امت میں سامری کا کردار ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے،
اس کے بعد کرامتیں ہیں، پھر فاطمی دور حکومت ہے۔ اس رفض کے ساتھ تصوف گڑبڑ ہو گیا، متصوفین مل گئے، صوفی مل گئے، اور وہاں پر یہودیت عیسائیت رفض کی صورت میں تھی، تو آگے ایک اور شیطنت کٹھی ہو گئی، فلسفہ منطق کی بیماریاں اور وہ تصوف کی بیماری، وہ اس میں مکس ہوئی، اور اس دور سے آج تک یہ پورا گروہ۔ پھر جب ہندوستانیوں سے ملاقات ہوئی تو بڑے صوفی اور جوگی تو پاکستان ادھر تھے برے صغیر میں، تو جب وہ صوفی اور یہ صوفی ملاپ ہوا، جیسے گھوڑا اور گدی کا ملاپ ہوتا ہے تو خچر پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ وہ صوفی اور یہ جوگی، یہ جب آپس میں ملے تو ایک نئی نسل تیار ہو گئی، اور انہوں نے کہا وہی حلول والا عقیدہ، وہی قبروں کی پوجا والا، انہوں نے مندر کی پوجا کی، انہوں نے قبروں کی پوجا کی، انہوں نے مندر کی ڈنڈوت، انہوں نے قبروں کی، وہ کھڑے کو پوجنے لگے، یہ بڑے کو پوجنے لگے، انہوں نے اپنے بت بنا کے ان کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھا، انہوں نے قبروں پہ آ کے قربانی بل حاضر ناظر مختار کل اور پاسوں کا سوال سوال مانتے ہیں۔ شرک جب موجود ہے تو حدیث کا ایسا معنی کرنا جو مشاہدہ کے بھی خلاف ہو، یہ سب سے بڑا انکار حدیث ہے۔ تو بہرحال اس کی مزید تشریح پہلے بھی میں نے کر دی، وہاں سے دیکھ لو۔ میت کی تدفین کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی اول اور آخری آیات ثابت ہیں یا نہیں؟ محمد حارث ڈیرہ غازی خان۔ یہ جو دفن کے بعد اصل مسنون کام ہے وہ دعا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہی ہے، دفن کرنے کے بعد آپ میت کے لیے دعا فرماتے تھے، اور صحابہ کو بھی حکم دیتے کہ ادعو لأخیکم، ادعو لمیتکم، اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، اور یہ دعا کرنا یہ سنت ہے، اور یہ وہاں قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے۔ اذا فارغ من الدفن، جب آپ دفن سے فارغ ہوتے تو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر حول القبر، وہاں پر آپ دعا فرماتے۔ یہ دعا کرنا یہ مسنون ہے، اور اس میں رفع یدین بھی کر سکتا ہے اور وضع یدین بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں جو حقیقی اجتماعی دعا ہے کہ ایک امام وغیرہ کو ڈرائیور بنا کے باقی ڈبے بن جاؤ اور وہ اونچی اونچی دعا کروائے اور تم آمین کہو، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے، دعا سب کریں گے لیکن ان میں ڈرائیور کوئی نہیں ہوگا، صورتاً اجتماعی دعا ہوگی، حقیقتاً اجتماع نہیں ہوگا۔ تو بہرحال رہ گیا سورۃ البقرہ کا اول آخر پڑھنا، یہ نبی کریم علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو بعض آثار ہیں وہ ضعیف اسانید ہیں، صحیح سند نہیں۔ اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ اس کو چونکہ التزام عملاً کیا گیا ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو لوگ لڑتے بھی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس عمل کو ترک کیا جائے، کیونکہ اس کا صحیح ثبوت کسی صحیح احادیث بسند صحیح سے نہیں، اور نہ یہ آپ کا معمول تھا۔ بعض صحابی کے اثر سے لوگ ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ اثر بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتا بھی صحیح تو احیاناً ثابت ہوتا، التزاماً تو ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو بہرحال مسنون طریقہ یہی ہے کہ دعا کی جائے میت کے لیے، اور پھر یہ جو تلقین ہے اس کا کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں۔
زمین ٹھیکہ پر دینا یا لینا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ بڑا پرانا ہو گیا۔ زمین ٹھیکے پر لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ اس میں غلط شرائط نہ ہو۔ صحیح شرائط کے ساتھ ٹھیکہ لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ حدیث مرسل کی حجیت پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں اور حدیث مرسل کو ضعیف روایت کے قبیل میں شامل کرتے ہیں، تو ان کے اس اعتراض کی علمی حیثیت کیا ہے؟ اور ایک سوال ہے کہ بخاری شریف سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے اہل بدعت کی جانب سے کہ وہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنیاں لگائی تھی، اس لیے ہم بھی قبروں پر کھجور کی سبز ٹہنیاں لگاتے ہیں، اگر عذاب ہو رہا ہو تو کم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر اس نے 2 سوال کیے۔ حدیث سے مرسل کی حجیت پر غیر مقلدین اعتراض کرتی ہیں۔ غیر مقلدین صرف حدیث مرسل کی حجیت پہ اعتراض نہیں کرتے، آپ غیر مقلدین کو جانتے نہیں۔ غیر مقلدین ہر اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں جو ان کی خواہش کے خلاف ہے، اور ان کے ہاں مذہب ہے ہی نہیں۔ غیر مقلد کسی مذہب کا نام نہیں، غیر مقلد نام ہے اپنی چائس اور خواہش کا، جدھر نکل جاؤ، اور چائس اور خواہش ہے، کوئی منضبط مذہب تو ہے نہیں۔ تو حدیث سے مرسل کا انکار نہیں، حدیث مرفوع کا بھی انکار کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث مرفوع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز پڑھائی اور کہا لا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، تمہیں نبی پاک کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ پھر کاما بلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا، پھر نہیں کیا۔ اس کو امام ترمذی حسن کہہ کے اصل نسخوں میں صحیح ہے، حسن بھی قابل احتجاج ہے۔ اگلی بات امام ترمذی کرتے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي، بے شمار اصحاب نبی اور تابعین کا اس پہ عمل ہے۔ اب حدیث کا ضابطہ ہے محدثین فقہا کے ہاں کہ جب حدیث پہ صحابہ اور تابعین کا عمل آ جائے اور وہ بھی بے شمار کا، تو وہ حدیث متواتر کی قوت میں ہوتی ہے۔ تو غیر مقلدین نے اس کو مان لیا۔ مسلم میں حدیث ہے، امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں نماز سکھائی، اذا کبر الامام فکبروا، اور آگے اذا قرأ فانصتوا، تکبیر کے بعد جب امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو رہو۔ یہ مسلم ہے، اور امام مسلم نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند کے صحیح ہونے پہ محدثین کا اجماع ہے، غیر مقلدین نے مان لی ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی باتیں ہیں، باقی حدیث مرسل یہ ایک علمی بات ہے، اس میں اگر کسی نے سمجھنا ہو تو یہ بعد میں اسے میں سمجھا دوں گا کہ حدیث مرسل کی علمی حیثیت کیا ہے، اور علل اطلاق حدیث مرسل قبول نہیں، یہ تمہارے مولویوں کی بھی غلطی ہے۔ تمہارے مولوی جو سمجھتے ہیں نا کہ علل اطلاق حدیث مرسل حجت ہے، یہ محدثین کا اصول نہیں ہے۔ حدیث مرسل میں تفصیل ہے، اور اصول حدیث پڑھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شرائط ہیں، مرسل کی حجیت کے لیے بھی شرائط ہیں۔ علل اطلاق اس کو کوئی بھی حجت نہیں مانتا، البتہ وہ اس کے جو شرائط پائی جائیں تو اس صورت میں جمہور محدثین کے نزدیک یہ مرسل حدیث حجت ہے، اور لیکن اس اپنے درجے کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پہ بھی بخاری میں حدیث ہے کہ اہل بدعت پیش کرتے ہیں۔ اہل بدعت کیوں پیش کرتے ہیں؟ اہل بدعت کس حدیث میں کیا ہے؟ اہل بدعت ایسے ڈرامہ کرتے ہیں۔ عذاب قبر کا کوئی منکر ہے تم میں سے؟ پھر
ہم تو بھئی عذاب قبر کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں. یہ تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. انہوں نے پہلے ایک جھوٹ بولا ہوا ہے. ان کی مرد زنانی شیخ الحدیث سفید ریش نیا دودھ پیتا اس کی گھٹی میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ شاہ توحید والے یہ حیات النبی کے منکر ہیں، یہ عذاب قبر کے منکر ہیں. پھر ان کے پاس چونکہ جو اصل جھگڑا ہے کہ روح بدن میں ہے یا نہیں اور مردے سنتے ہیں یا عادتاً سما ہے یا نہیں. اب اس معاملہ میں وہ بیچارے یتیم ہیں، علمی یتیم ہیں، نہ آیت موجود ہے نہ حدیث موجود ہے. اچھا جو پیش کرتے ہیں سمجھتے نہیں ہے وہ بھی ان کے خلاف. دعویٰ یہ ہے کہ سارے مردے سنتے ہیں، سماع الموتا، اور جب بھی جاؤ سنتی. دلیل ہے کہ کلیب بدر والوں نے سنا تھا. کیا بات ہے، کلیب بدر کے مردوں نے سنا تھا لہذا سارے مردے سنتے ہیں. یہ ایسا استدلال ہے جو مینار پاکستان لٹکانا چاہیے. تو انہوں نے سنا تو سارے سنتے. اور دعویٰ ہے کہ جب بھی جاؤ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، 11-12 رات دن 24 گھنٹے سروس. مردے 24 گھنٹے سما کے لیے سروس ہے، جب بھی جاؤ سنتے. اور دلیل ہے کہ دفن سے واپس آؤ نا جوتوں کی آڑ سنتے ہیں. جو مولوی کو پڑھیں گے جوتوں کی آڑ سنتے ہیں. تو بھائی دفن کر کے آؤ جوتوں کی آڑ. اس سے دلیل کیسے بنی کہ ہر وقت سنتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں اور کوئی آواز کی بھی تخصیص نہیں. تو یہ ایسی جہالت پہ مبنی باتیں ہیں. باقی یہ ہے کہ اس حدیث پر جو علمی اشکال ہے اس کا حل کرنا ضروری ہے. ضابطہ یہ ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مقابل حجت نہیں ہوتی. یہاں اس حدیث میں اضطراب ہے، مضطرب حدیث ہے کہ بعض متون سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جدیدین قبریں تھی مدینہ میں تھی اور تھی بھی نئی قبریں اور مسلمانوں کی قبریں تھی. تو ظاہر بات ہے وہاں مدینہ میں نئی قبریں مسلمانوں کی کون تھے؟ صحابہ تھے. بعض میں ہے کہ یہ مکہ کا واقعہ ہے اور مشرکوں کی قبریں تھی. بعض میں ہے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے، مدینہ کا باغ ہے وہاں یہ قبریں تھی مسلمانوں کی. تو اب قرآنی طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر یہ قبریں صحابہ کی ہیں تو صحابہ کے متعلق اصولی بات یہ ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں اور مغفور ہیں. اور یہ قطعی مسئلہ ہے، یہ کوئی ظنی مسئلہ نہیں، اصولی مسئلہ ہے. اور عذاب قبر کا تعلق بھی آخرت اخروی عذاب کے ساتھ ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آگے کیا ہوا پھر آخرہ سے بعد علماء نے عذاب قبر لیا تو عذاب قبر اخروی عذاب ہے. اور آخرت کے عذاب سے لہم مغفرۃ و رزق کریم، صحابہ کرام مغفور ہے، محفوظ ہے. اور یہ ادلہ قطعیہ پر مبنی مسئلہ ہے. اور اگر وہ مشرک ہیں، مشرک تھے، تو مشرک کے بارے میں قرآن کا اصول واضح ہے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينذرون. مشرک سے تخفیف نہیں ہو سکتی، صحابہ کو آخرت کا عذاب نہیں ہو سکتا. تو ایک سوال باقی ہے، یہ قبریں کس کی تھی؟ اب میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ صحابہ کی بھی نہیں ہو سکتی اور مشرکین کی بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر کس کی تھی؟ تو یہ روایت موضوع طرف ہے. اس لیے جب تک یہ اضطراب دور نہیں ہوگا اس وقت تک کسی مسئلے پر استدلال نہیں ہو سکتا. جی نماز فجر اگر قضا ہو جائے اور بعد میں جب نماز فجر کی قضا نماز پڑھے تو ساتھ 2 سنت بھی پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے. ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسری سورت پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اس صورت میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بالکل سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے.
مطلق قرات فرض ہے اور سورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ رہ گئی تو سجدہ صاحب ضروری ہے، اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے. ایک مولانا کہتے ہیں کہ اگر عید میلاد النبی منانا بدعت ہو تو پھر امام بخاری جو ہر حدیث نبوی لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، تو امام بخاری کا یہ عمل بھی بدعت ہے. اس کا جواب میں نے بڑا مفصل دیا ہے اور یہ نیٹ پہ موجود ہے. اب اس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. یہ مولوی صاحب کی چبل ہے، ان کی ہوتی ایسی چبلیں، اور کوئی کدھر سے امام بخاری نفل پڑھتے رہتے ہم عید میلاد مناتے، کوئی ربط کیا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ امام بخاری کیا پڑھتے تھے، 2 نفل، اور ہم نے تیسری عید نکال لی. نفل پڑھنا تو ثابت ہے، تمہاری عید کہاں سے ثابت ہے؟ یعنی یہ جو بریلوی مسلک ہے نا، اس میں دلیل کو نہیں دیکھا جاتا. اس میں اچھا گالیاں نکالنے والا مولوی ہو اور 2 گز لمبی زبان ہو. کوئی کدھر کی ایک بریلوی کہہ رہا تھا سر پہ قرآن رکھ کے کہ امام بخاری نے بخاری میں عید میلاد النبی ثابت کی ہے. امام بخاری نہیں جانتے تھے. اچھا آگے کیا لایا؟ وہ ابو لہب والی روایت. امام بخاری حالانکہ یہ ایسے الو کے پٹھے جاہل ہیں، اگلے پچھلے ان کے ایسے جاہل ہیں کہ وہاں بخاری کا آپ باب پڑھ لیں، وہاں امام بخاری نے میلاد النبی کا کوئی باب قائم نہیں کیا، نہ عنوان ہے نہ چیپٹر ہے. وہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ رضاعت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. رضاعت کا مسئلہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ 2 بچوں کا ایک ماں کا دودھ پینا اور رشتہ رضاعت کی بات کر رہے ہیں. اور یہی کرتے ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سلمہ یہ رضائی بھائی تھے، ان میں رشتہ رضائی بھائی، اور ان دونوں کو حضرت سویبہ لونڈی نے دودھ پلایا تھا. مرفوع حدیث بس یہ ہے. اور جہاں باپ بھی کس کا ہے؟ دودھ پلانے کا. تو ان کو کہو رضاعت کا جشن مناؤ نہ بے ایمانو. امام بخاری نے تو رضاعت کا مسئلہ بیان کیا. اب ان سے کوئی پوچھے عوام کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں. امام بخاری نے میلاد منایا. میلاد ایک مولوی صاحب تھا، بخاری چھوڑ دو نا. یہ کیوں چھوڑ دے؟ بخاری تو ہماری ہے نا، بخار تمہیں ہوتا ہے. تو باب الرضاعت میں امام لائے. اچھا وہ جو بات ہے ابو جال کی انگلی والی، ابو لہب نے ان کو ایسی انگلی دی ہے نا کہ وہ انگلی نکل ہی نہیں رہی. قرآن انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ابو لہب والی انگلی ابھی بھی ٹھکی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما، ابو لہب کا کوئی مال اسے کام نہیں آیا. لیکن ان بدعتیوں کو ابو لہب نے ایسی انگلی دی ہے کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور بدعتیوں ابو لہب کے خواب پہ ایمان لے آئے. اچھا پھر کہتے اچھا امام بخاری نے کیوں نہیں لکھا، امام بخاری نے کیوں لکھا، فلاں کیوں لکھا. او میرا چبل بھراؤ، پتہ تمہیں کچھ بھی نہیں. امام بخاری نے اس کو باسند لکھا اسی لیے نہیں. امام بخاری تعلیقاً ذکر کر رہے ہیں اور ضمناً ذکر کر رہے ہیں، اور اسی لیے حافظ ابن حجر اور محدثین نے ایک مولوی لگا ہوا تھا یہ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے. امام بخاری کو پتہ نہیں تھا، ابن حجر کو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا بچوں انہیں پتہ تھا تمہیں نہیں ہے. ابن حجر نے اولاً لکھا ہی دیا ہے کہ یہ قرآن کے صریح خلاف بات ہے، اور قرآن کہتا ہے ابو لہب کو کوئی چیز کام نہیں آئی، اور انہوں نے وہ انگلی نکالی ہوئی ابو لہب والی. تو خیر بہرحال یہ بالکل الٹی بات ہے. جہاں تک رہ گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا 2 نفلیں پڑھنا. اچھا ان کے دلائل کا ربط دیکھیں. عید میلاد النبی پہ دلیل آ رہی ہے کہ نبی پاک ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. ہر سوموار کو کیا رکھتے تھے؟ روزہ. آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اور ہم ہر سال 12 ربیع الاول کو ایک تہوار مناتے، عید مناتے. یہ عید مناتے آپ روزہ رکھتے تھے.
ربط ہے نا۔ طاہر القادری نے بہترین بات کی، کہتے ہیں یہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا فلانے نے کیا، کہ صحابہ فارغ نہیں تھے۔ صحابہ نے اس لیے نہیں منائے کہ صحابہ فارغ نہیں تھے، اور یہ بریلوی فارغ ہے اس لیے اور کام ان کا ہے نہیں، تو یہ فراغت کی مشغولیت۔ اور طاہر القادری نے توجیہ کی، صحابہ نے اس لیے نہیں منائی کہ صحابہ پہ غم غالب تھا، کیونکہ نبی پاک کی وفات بھی اسی مہینہ میں ہوئی، صحابہ پر غم غالب تھا اور بے ایمانوں پہ خوشی غالب تھی اور ہے۔ نبی کی وفات پہ خوشی کرنا منافقوں کا کام ہے، مباحدوں کا کام تو نہیں ہے۔ خیر بہرحال ایک بندہ نماز ہو گیا۔ امام بخاری جو نفل پڑھتے تھے نا، یہ صلاۃ الحاجہ کے تھے، اور یہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں حدیث کے معاملہ میں، یہ استخارہ بھی تھا اور حاجت کے نفل بھی تھے، کہ کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے۔ تو جس طرح صلاۃ الحاجہ پڑھنا ثابت ہے، تمہاری عید میلاد النبی کہاں ثابت ہے؟ میلاد النبی منانا بدعت ہے تو پھر ہو گیا بھائی۔ علامہ شوکانی نیل الاوتار میں لکھا ہے کہ امام بخاری حدیث حسن حجت نہیں مانتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی یہ جو مسئلے ہیں نا، یہ اصول حدیث کے اصل بات یہ ہے کہ یہ تمہارے مولویوں کو بھی اصول حدیث نہیں آتا، اور یہ چونکہ عوامی مجلس ہے، یہ سوال آپ کیا کریں جب حدیث کا درس ہو۔ حدیث کے درس میں، بخاری مسلم کے درس میں یہ سوال کریں تو میں آپ کو سمجھاؤں، یا اصول حدیث پڑھنے کا شوق ہے تو میرے پاس تشریف لے آ۔ یہ عوامی مسائل ہیں، ان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ مسائل ذرا تیری سمجھ سے بھی میرا خیال ہے بالا تر ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ مشرک تھا، اس کچھ جگہ تھی، مرتے وقت اس نے وہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اب ادھر مسجد کا امام بھی موحد ہے، جس نے بنائی وہ بھی، مگر ہمارے کچھ حضرات وہاں نماز اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ یہ جگہ مشرک تھی۔ اچھا مشرک کی جگہ تو مشرک نہیں تھی نا، یہ جگہ ہی مشرک تھی۔ جگہ اگر مشرک نہیں تو وہاں نماز بالکل صحیح ہے۔ بھائی جگہ کیسے؟ ان المساجد للہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ مشرک شرک کی وجہ سے مسجد آباد نہیں کر سکتا، اور یہ جو زمین ہے نا، یہ ہے ہی موحدوں کی، مشرک کا ناجائز قبضہ ہے۔ اگر آپ جہاد کی طرف آئیں، سارے مشرکوں کو قتل کریں گے انشاءاللہ، اور پوری زمین الارض للہ، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور اسی لیے فقتلوا المشرکین آیا کہ اس پلیتوں کو نکالو زمین سے۔ تو مسجد پر چاہے مشرک نے لی یا کسی نے لی، جب مسجد موحدوں کے ہاتھ میں آئی تو یہ اصل وارثوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تو اس لیے مشرکوں سے جتنا ہو سکے بنی ہوئی مسجدیں چھیننے کی کوشش کرو، ہاں، کیونکہ مساجد پہ ان کا ناجائز قبضہ ہے، تو اگر آپ قبضہ کریں گے تو وہ جائز قبضہ ہوگا۔ عالم کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آج کل کے دور میں درس نظامی علم کا معیار ہو سکتی ہے۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا بھی ماہر ہو، سنت کا بھی ماہر ہو۔ قرآن و سنت کا ماہر ہونا ضروری ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور اس عقیدے کے دلائل جانتا ہو۔ حیات النبی کے قائل اور بریلوی، اب تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری اسی انداز کی وجہ سے ان لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ہم حیات النبی کے قائل نہیں ہیں جی، آپ میں کوئی بیٹھا ہے منکر حیات؟ یہ تو ان بے وقوفوں کا پراپیگنڈا ہے، یہ تو ان کا جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حیات النبی کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں حیات النبی کے منکر تو یہ باحیاتی للڑ ہیں۔ ہم تو حیات النبی کے منکر کو کافر سمجھتی ہیں، حیات شہداء کے منکر کو کافر سمجھتی ہیں۔ حیات النبی حق ہے، حیات شہداء حق ہے، لیکن
اس حیات کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ارباب بدن میں ہیں. اگر ان کی ارباب بدن کے اندر مان کے حیات مانتا ہے تو بالکل کافر ہے. ان کی ارباب جنت میں ہیں اور قیامت کے دن ان ابدان میں واپس آئیں گے، اور یہی منصوص مسئلہ ہے. تو جو آدمی تو اب اپنے رکوں کو بھی صحیح کر لو. حیات النبی کا ریڑھی والا آیا ہوا ہے، تو آپ حیات النبی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ قرآن و سنت نے جو حیات کہی وہ تو ہم مانتے ہیں. اب جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد ارواح پھر اس بدن میں ہیں اور عادتاً مردے سنتی ہیں، تو یہ اہل کتاب بھی نہیں، یہ زندیق ہے. تو آ گیا نا، یا اللہ خیر. اتنے بھائی امیر حمزہ صاحب توسا شریف، استخارہ کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روش کا جواب دے دیں. بالکل جناب، استخارہ کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا. خیر طلب کرنا، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ شرعاً کام جائز ہے، لیکن آپ کے دل میں تردد ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہیں. مثلا رشتہ ہے، مثلا کاروبار ہے، لیکن وہ کاروبار جائز ہے، رشتہ بھی صحیح ہے، اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اب آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے سنت کے مطابق، اور دعا خاص موجود ہے، اپنے قریبی مولوی مباحث سے پوچھ لے، وہ دعا پڑھ کے آپ نے اس وقت تک یہ عمل جاری رکھنا ہے جب تک اپنا دل مطمئن نہ ہو جائے. تو استخارہ میں کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے. باقی یہ جو مولوی تمہیں بتاتے ہیں نا خواب آئے گا فلاں آئے گا، یہ استخارہ نہیں، یہ استخبارہ ہے. ہاں جب پتہ نہیں باڑ ہے، یہ خواب شاب کوئی چیز نہیں. استخارہ کا مطلب ہے دل مطمئن ہو جائے گا. جب دل مطمئن ہو جائے اس وقت تک یہ استخارہ کرتے رہیں. ہم نے بہت بار سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. برائے مہربانی کر کے رہنمائی کریں، برائے مہربانی یہ بہت بڑا جھوٹ اور کذب ہے، اور اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے. سچ یہ کبھی نہیں بیان کریں گے، جھوٹ ہر عام خاص تک پہنچا دیجیے. اگر کسی سے پوچھو نا میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دے، نہیں آئے گا. بڑھی دا بیڑا، بڑھی والا بیڑا تے کھوتے ریڑی والے نہیں پتہ ہے. اور اسرائیل تو روحاں کھس لئیاں شیخ جیلانی، انڈی ماری، کیک لگائی، یہ سب کو پتہ ہے. جھوٹ سب کو آتی، سچ کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نہیں پڑھی. آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، رات کا آخری حصہ ہے، آپ کو نیند آئی، صحابہ کو بھی نیند آئی. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ نماز کے لیے اٹھانا ہے. حضرت بلال تارے گنتے رہے، بیٹھے رہے صبح کے انتظار میں. جب صبح صادق قریب آئی تو حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. نبی پاک بھی سوئے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی، خود بلال بھی. حتیٰ کہ سورج چڑھا اور سورج کی گرمی لگی تو صحابہ بھی بیدار ہوئے، آپ بھی بیدار ہوئے. تو حضرت بلال نے اذان نہیں دی. صرف صبح نہیں ہو، دوپہر آ گئے. یہ بخاری میں موجود ہے. باقی بلال نے اذان نہیں دی اور سورج طلوع نہیں ہوا، یہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل اہل بدعت کا بکواس ہے، اس کی کوئی سند نہیں. اچھا جی، محمد صابر نوشہرہ برکا، بہت بار سنا ہے. محمد صابر صاحب سے گزارش ہے کہ جھوٹ سننے چھوڑ دے، سچ سننے شروع کر دے. آدم علیہ السلام نبی ہے یا نہیں؟ اگر ہیں تو جو شخص ان کو نبی نہیں مانتا اس کا کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے؟ پکا کافر ہے، بے ایمان ہے. کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے. تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. عبداللہ شہر کوہاٹ،
کیا داڑھی کو کالا کرنا جائز ہے، چاہے کالی مہندی ہو یا خصاب؟ کیا کالا کلر استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ ساجد محمود بچھال کلاں ضلع چکوال۔ ساجد محمود سے گزارش یہ ہے کہ بچھال کلاں میں بہت للڑ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ بچھال کلاں یہ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنت کا مرکز تھا، اور یہ سب اشاع و توحید کے تھے۔ ادھر ہمارے علاقے سے قانونچہ کامری والا فرقہ پہنچ گیا، اور یہ قانونچہ کامری والا بھی اب ایک مستقل فرقہ بن چکا ہے۔ یہ جدھر جاتے ہیں اشاع و توحید کے روپ میں اندر سے بالکل صلیبی ہے، اور پورے علاقے کو للڑ بنا دیا۔ تو اللہ قانونچہ کامری فرقہ سے بھی محفوظ رکھے۔ اچھا بھائی، تو داڑھی کالی کرنا اگر تو دھوکہ دینے کے لیے ہے، فراڈ کے لیے ہے، کسی بڈھا ہے اور کسی لڑکی کو دھوکہ دے کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو فراڈ مقصد ہے تو یہ تو ناجائز ہے۔ باقی فی نفس ہی داڑھی کو کالا کرنا ضرورتاً تو سب کے نزدیک جائز ہے، اور فی نفس ہی بھی مجھے اب تک اس کی تحریم پر کوئی دلیل نہیں ملی۔ اس پر محقق علی الاطلاق حضرت خان بادشاہ رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک مستقل رسالہ ہے جس پر انہوں نے یہ سیاہ خضاب بھی ثابت کی ہے۔ سیاہ خضاب کے متعلق جتنی روایات وعیدات کی ہیں سب ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح سند نہیں ہے، جہاں لعنت کی گئی اور جہاں وعیدات ہے۔ اس کے باوجود بھی مجاہد کے لیے بھی سب جواز کے قائل ہیں، بیوی کی فرمائش پہ بھی سب جواز کے قائل ہیں، اور اسی طرح مشرکین کو بھگانے کے لیے بھی سب جواز کے قائل ہیں۔ تو اس صورت حضرت حسین جب شہید ہوئے تو ان کی داڑھی بھی کالی کی ہوئی تھی، کالا رنگ تھا اور کالا رنگ کیا ہوا تھا۔ ویسے آپ کی عمر 53 سال تھی۔ دعا بعد الفرائض کے متعلق وضاحت کریں۔ یہ تو بارہا وضاحت ہوئی، تو نیا پیدا ہوئے۔ دعا بعد الفرائض بالکل جائز ہے، البتہ یہاں پر بھی بات ہوئی ہے کہ اپنی اپنی مانگیں گے، اور سب سے بہتر وہی دعا ہے جو پڑھنے والی ہے، اللہم انت السلام وظائف پہ۔ یہ جو مربجہ دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر امام کو ڈرائیور بنا کر اور پھر سارے مقتدی آمین اور جہر، یہ بالکل بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دم پر پیسے لینا کیسا ہے؟ بہت اچھا کاروبار ہے، بہترین کاروبار۔ تم مولویوں کو پیسے دیتے نہیں، پھر مولوی تم پہ دم پہ، میں تو کہہ ڈبل لینے چاہیے۔ صحابہ کی ضیافت یہودیوں نے نہیں کی تھی، تو انہوں نے ایک دم پر ان کا ضیافت نہیں کی نا۔ دم تب رکھیں گے 30 بکریاں تو تم مولویوں کو تنخواہ نہیں دیتے، تو اس لیے مولوی بھی تم سے پیسے لیتے ہیں، تمہیں یہودی سمجھ کے، کیونکہ یہودیوں سے اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ تو جو پیر مولوی تم سے پیسے لیتے ہیں، تم تو خوش ہوتے ہوئے خدمت کر رہے ہیں، وہ تمہیں یہودی سمجھتی ہے اور اسی حدیث پہ قیاس کرتی ہے۔ نزول عیسیٰ کا منکر کافر ہے، یعنی بالکل لوئے لیگ کافر ہے، پکا اوریجنل کافر ہے۔ اور اس کے بارے میں جو روایت آتی ہے وہ خبر روایت ہے، خبر صرف روایات نہیں آتی، اس کے بارے میں آیات بھی آتی ہیں، صرف روایات نہیں۔ اور جو روایات ہیں وہ متواتر روایات ہیں، مانن بھی، طبقتن بھی، اور امت کے تعامل سے بھی۔ ہاں، آیا خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ خبر واحد سے عمل ثابت ہوتا ہے، عقیدہ کے لیے نص قطعی مطلوب ہوتی ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔
پل صراط کے بارے میں جو روایت ہے وہ خبر واحد ہے. آیا ایک بندہ سے انکار کرتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا نہیں؟ پل صراط یہ بھی خبر واحد نہیں ہے. تجھے ایک خبر نظر آئی ہے تو پل صراط والا مضمون حدیث وہ تواتر مانوی بھی ہے طبقہ بھی ہے، دونوں تواتروں سے ثابت ہے. اور پل صراط قرآن میں بھی ہے. اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا، یہ تو قرآن پاک کے اندر پل صراط موجود ہے اور حدیث میں اس کا بیان ہے. پل صراط کا مسئلہ قرآن میں موجود ہے. اگر نہیں آئے گا تو پھر آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ انعام سمیت. اگر ظنی مسئلہ میں تعویل کرے کوئی اس پر کفر کا فتویٰ، بھائی ظنی مسئلہ میں انکار بھی کفر نہیں، تعویل تو دور کی بات ہے. ظنی مسئلہ میں اس کا کفر سے تعلق نہیں. ایک ساتھی کہتے ہیں صرف اور نحو سیکھنا یہ ایک فضول کام ہے اور رسم ہے، اس کے ذریعے قرآن و حدیث سمجھنے میں کوئی فائدہ نہیں. اس کے بارے میں تفصیل سے جواب دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث عربی میں ہے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی زبان سمجھنی ضروری ہے. تو یہاں دو نظریے، ایک ہے موجودہ جو نظام ہے ہمارے مدارس کا، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں. کیوں کہ یہ صرف نہ پڑھاتے وقت تجھے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں قرآن سمجھانے کے لیے، اور صرف ناب 7-8 سال یہ سارے فنون پڑھا کے قرآن پھر بھی نہیں پڑھاتے. اور قرآن دیں گے بھی صحیح تو اس الو استاد کو دیں گے جو 4 دونے 2 کہتا ہوگا، پتہ چلتا کچھ بھی نہیں ہوگا، نالائق سے نالائق کو. تو یہ تو ایسے لارا لگاتی. باقی جو ہے قرآن و حدیث میں صحیح مہارت کے لیے علوم عربیت کا سیکھنا یہ ضروری ہے. مقدمۃ الواجب واجب. سما عند القبر کے مسئلہ کو راجع مرجو کہنے والے کا حکم کیا ہے؟ جاہل آدمی ہے، ان پڑھ ہے، ایسے آدمی کو تدریس سے توبہ کرنی چاہیے اور طالب علموں کو گمراہ کرنے سے بھی توبہ کرنی چاہیے. مسئلہ بالکل واضح ہے، کوئی اس میں خفا نہیں کہ مرنے کے بعد اندیت بودیت کے فاصلے ختم ہو جاتی ہے. کچھ بھی عقل ہو، جب موت آ گئی تو آدمی سارے جہان سے دور چلا گیا. الا کل من تحت التراب فہو بعید. اور عرب بھی یہی کہتے ہیں. ابھی اس کی میت جہاں پڑی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ فلانے آدمی سے کا انتقال ہو گیا. پنجابی والے کہتے ہیں ٹر گیا، اسے ٹرن ہے ہی نہیں ہے، پیے تھے ٹر کے گیا، چلا گیا. تو موت کے بعد جب جہان بدل گیا تو پھر اندیت کا تحقق کہاں ہے؟ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ شرح المہذب میں اور مغنی ابن قدامہ، یہ ابن قدامہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شاگرد ہے، 11ویں والے بابے کا. اس نے لکھا ہے کہ مردے کا سننا یہ دور والے زندہ کے سننے سے ابعد ہے. قریب مردہ جہاں پڑا ہے، ایک آدمی لندن میں بیٹھا ہے تو فرماتے ہیں کہ لندن والے کا سننا تو ممکن ہے لیکن اس مردے کا سننا ممکن نہیں، یہ ابعد ہے. کیوں؟ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں، ابھی موبائل کا زمانہ نہیں تھا، وائرلیس نہیں تھی، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لندن میں بیٹھا ہے مثال کے طور پہ بعید ہے تو اس کا روح اس کے بدن میں ہے، حواس اس کے سلامت ہے، اگر درمیان میں سبب پایا جائے تو وہ سن لے گا. لیکن جو مردہ ہے لِأَنَّهُ بَطَلَتْ حَوَاسُهُ وَذَهَبَتْ نَفْسُهُ وَقَالَ اللَّهُ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اس کی روح ہے نہیں، چلی گئی، حواس باطل ہو گئے، اب اسباب ختم ہو گئے. دور والے کے اسباب تو مہیا ہو جائیں تو سن لے گا، لیکن مردہ کے لیے تو کوئی انٹرنیٹ سروس بھی نہیں پہنچتی. مردہ اتنا دور چلا گیا کہ وہاں پر کوئی سروس ٹیلی نار والوں کی یا
یوفون والوں کی سروس بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ اسباب ہی ختم ہو گئے۔ تو اسباب جب ختم ہوں تو پھر نیڑے تے دوروں کے گل ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ شرک میں معبود دون معبود کی تقسیم نہیں ہوتی، اور شرک میں بعید اور قرب کی قیدیں نہیں ہوتی، زندہ اور مردہ کی قیدیں نہیں ہوتی۔ یہ جو ملا ہیں بیچارے توحید اور شرک کو سمجھتے ہی نہیں کہ شرک یہ نہیں ہوتا کہ زندہ کے ساتھ شرک ہو اور مردہ کے ساتھ نہ ہو، مردہ کے ساتھ ہو اور زندہ کے ساتھ نہ ہو، دور سے ہو اور قریب سے نہ ہو، قریب سے ہو اور دور سے نہ ہو۔ یہ کون سی شرک کی تعریف ہے؟ مثلا سماع کا مسئلہ ہے، ما فوق الاسباب سننا اللہ کی شان۔ اب ما فوق الاسباب زندہ کے لیے، مردہ کے لیے، قریب کے لیے، بعید کے لیے، کسی کے لیے بھی سماع کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ لیکن ملا کو یہ بھی نہیں پتا، ملا سمجھتا ہے کہ دور سے سماع کا قائل بنے تو مشرک ہے۔ پھر اس سے پوچھنا کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے؟ بریلویوں کو کہتے ہیں سیڑھی نہ لگاؤ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب۔ اور جب للڑوں کی وکالت کرنی ہو تو کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ دور ہو تو دور سے سننا اللہ کی صفت، تو پھر دور سے سماع کا قائل مشرک کیوں ہے؟ بھائی وہاں پر بھی وجہ فوق الاسباب ہے۔ آج ایک امریکہ برطانیہ میں آدمی بیٹھا ہے، آپ کس نظریے سے فون کرتے ہو، سنے گا یا نہیں سنے گا؟ دور والے کو فون کرتے ہو تو مشرک ہو جاؤ گے؟ کیوں نہیں ہوگے؟ کہ اسباب ہے، یہ تحت الاسباب ہے۔ تو موت کے بعد زندہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو موجودہ، دوسری بات سمجھو، موجودہ وقت میں اندل قبر تو جانا ممکن ہی نہیں۔ اندل قبر جنہوں نے کہا وہ داخل الحجرہ کہتے ہیں، حجرہ کے اندر ایک دیوار کے بعد دور ہے، اور جہاں تو 5 دیواریں ہیں، جہاں اندیت کا تحقق ہی نہیں۔ بات تو ہے جو اب سننے کے قائل ہیں، یہ تو بالاتفاق دور کے سماع کے قائل ہیں۔ چلو تمہارے والی تعریف شرک والی دور والی بھی لو تو تب بھی للڑ برادری مسلمان نہیں بیٹھی۔ اہل بدعت اور مشرکوں کے ساتھ تجارتی معاملات کرنا کیسا ہے؟ دنیاوی معاملات کا معاملہ حربی کافر مشرک سے نہیں ہو سکتا، عام کافر مشرک سے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، یہ تو بہت زیادہ ہیں بھائی، بس رکھ لو، وآخر دعوانا الحمدللہ، اگلے جمعے